کوہاٹ ڈیم میں ایک کیا کہتے ہیں کشتی الٹنے سے مدرسے کے 25 طلبہ شہید ہو گئے. وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جی. اور مدرسے کے طلبہ تھے. حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. تو یہ بھی فی سبیل اللہ. حدیث میں آتا ہے علم کے راستے میں موت فی سبیل اللہ ہے, فضیلت کی موت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور جو کشتی الٹنے کے اسباب ہیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کیوں الٹی, کیا ٹیکنیکل فالٹ تھا. ہمارے ہاں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے اسباب پہ غور نہیں کیا جاتا, یہ کہہ دیا جاتا ہے بھائی ان کی موت چونکہ لکھی ہوئی تھی لہذا یہ مر گئے. تو وہ تو ٹھیک ہے, موت تو لکھی ہوئی تھی, لیکن کیوں لکھی ہوئی تھی؟ ہماری حماقتوں کی وجہ سے لکھی ہوئی تھی نا. تو اب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں جس کی لکھی ہوئی ہے وہ اگلی کشتی میں پھر ٹرائی کر کے دیکھیں, یا وہ اور طریقے سے. تو یہ غلط ہے بالکل. جب بھی کوئی واقعہ ہو شریعت کا حکم ہے ان اسباب پہ غور کرو, یہ واقعہ کیوں ہوا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مومن کبھی ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. تو اسباب پہ غور کرنا چاہیے, اور پھر جو اس کے مجرم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. جو مجرم ہیں, جن کی غفلت سے ہوا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ایسا حادثہ دیکھا نا, چند سال پہلے کراچی میں میرا کسی شادی ہال میں بیان تھا, دوپہر کا وقت تھا, کوئی عقیقے کی تقریب تھی یا کیا تھا. میں بیان کر کے باہر نکلا ہوں ادھر ہی, تو 2 مزدور وہ سیڑھیوں سے چپکے ہوئے, لوہے کی سیڑھیاں, اور ان کے منہ سے آگ نکل رہی تھی. ایسا پاورفل کرنٹ مسلسل ان میں سے بہ رہا تھا, آنکھوں سے بھی انگارے نکل رہے اور منہ سے بھی آگ نکل رہی, اور دونوں سیڑھیوں سے, لوہے کی سیڑھیوں سے چپکے ہوئے تھے. ہوا یہ تھا کہ ٹھیکیدار کو کنسٹرکشن کا کام دیا ہال کے اوپر کی منزل کی ریپیئرنگ کا. وہ لوہے کی سیڑھیاں لے کر آیا جو چلنے موویبل ہوتی ہے نا, چکور سیڑھیاں نہیں ہوتی جو چلتے, وہ سیڑھیاں بجلی کی تاریں, انتہائی اس میں تیز کرنٹ تھا, اور تار کے ساتھ بلڈنگ ہے, بلڈنگ کے بیچ میں وہ موویبل سیڑھیاں رکھی ہوئی ہیں. اب خود سوچو یہ سیڑھی ذرا سی ہلے گی فوراً تار سے کرنٹ ٹرانسفر ہو کے نیچے آئے گا کہ نہیں آئے گا. کتنی بڑی غفلت ہے ٹھیکیدار کی. وہی ہوا کہ وہ مزدور جب کام سے گئے ہیں تو وہ سیڑھیاں, ایک تو وہ اتنا پاورفل کرنٹ ہے کہ وہ تار تو خود کھینچ لیتی ہے سیڑھی کو. اب تاروں نے کیا کیا ہے, سیڑھیوں کو اپنی طرف کھینچا, وہ کرنٹ جو انتہائی تیز کرنٹ نیچے آیا, مزدور کام کر رہے تھے, سیڑھیوں نے ان کو کھینچ لیا اپنی طرف, وہ دونوں چپک گئے سیڑھیوں سے, اور کافی دیر تک الٹے پڑے ہوئے, ان کے آنکھوں سے بھی آگ نکل رہی اور ان کے منہ سے. میں نے تو ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کہ ان کے رشتہ دار ہوں گے, جب یہ میتیں گھروں پہ جائیں گی تو وہ منظر دیکھ کے ڈر جائیں گے, ورنہ تو لوگ ایسے موقع پہ فوراً ویوز بڑھانے کے لیے نا اپنے یوٹیوب پہ فوراً ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ سوچ رہا کہ اچھا فوراً ان کو آپ پکڑ بھی نہیں سکتے جا کے, کیونکہ وہ آپ کو کرنٹ لگے گا, تو اب ڈنڈا لاؤ کہیں سے, وہ کتنا بڑا کیونکہ قریب جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو بھی کھینچتی سیڑھی. وہ تو بےچارے شہید ہو گئے, مر گئے, اب ان کو تو نہیں بچا سکتے. آدھا پونا 1 گھنٹے تک یہ تماشا دنیا دیکھتی رہی ہے. اس کے بعد ایمبولینس آنے میں کتنا ٹائم, پھر وہ ان کو ڈنڈے سے ہٹاؤ, وہ جل گئے تھے بےچارے, اور اتنی عجیب آنکھوں سے انگارے نکل رہے, اور کرنٹ مسلسل اس کا فلو بہ رہا تھا. لیکن مجھے یقین ہے کہ نہ اس ٹھیکیدار کے خلاف کوئی کیس ہوا ہوگا, بس اس نے بھی کہا ہوگا جو مقدر میں تھا ہو گیا, موت تو لکھی ہوئی ہے, سب نے ایک دن مرنا ہے. تو ٹھیکیدار نے بھی تو مرنا ہے نا ایک دن. اس کے بارے میں اللہ نے لکھا ہوتا ہے تقدیر میں کہ یہ نہیں مرے گا, کیونکہ یہ ایسی احمق اور بے وقوف قوم میں پیدا ہوا ہے کہ اس قوم میں ہمیشہ مجرم لوگوں کی عمریں 99 سال ہوتی ہیں, اور جو مزدور طبقہ ہے وہ جلدی مر جاتا ہے. تو اللہ نے بھی دیکھ کے لکھا ہوتا ہے نا قوموں کے بارے میں. تقدیر تو برحق ہے, وہ تو نہیں ٹل سکتی, لیکن اللہ نے ہر کے حساب سے لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ یہ احمق اور بے وقوف لوگ ہیں, ان پر یہی رہے گا ان کے ساتھ حساب و کتاب. گوروں کے بارے میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ایک جرم ہوگا نا تو یہ چھوٹیں گے نہیں, لہذا یہ ترقی کریں گے. ان کی تقدیر میں اللہ نے 99 سال عمریں بھی لکھی ہوئی. ہماری تقدیر میں چونکہ پراٹھے لکھے ہوئے ہیں اور
اور جو یہ مٹھائی کے ڈبے لکھے ہوئے ہیں اور برگر لکھے ہوئے ہیں, اور رات 12 بجے شادی باراتوں کے کھانے کے بعد فوراً سونا اور دوپہر 12 بجے اٹھ کے گٹکا کھانا, یہ لکھا ہوا ہے. تو ہماری تقدیروں میں لکھا ہوتا ہے 40 سال بھی یہ کراس نہیں کر پائے گا, اور کراس کرے گا بھی تو 20 بیماریوں کے ساتھ. تو تقدیر کا سہارا لے کے نا لوگوں کو الو بنانے کی باتیں, نہ خود الو بنو نا. تقدیر تو ایک اٹل ہے, میں اس کا منکر نہیں ہوں, اس کا منکر تو اسلام سے خارج ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. تو مجرم کو چھوڑنے کی اجازت تھوڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قاتل سے قصاص لیا گیا کہ نہیں لیا گیا؟ تو آپ کہتے تھے کہ اس قاتل نے جس بندے کو مارا اس کی تو موت لکھی ہوئی, تو اس ٹائم پہ مرا ہے نا, تو اس نے کون سا کوئی نیا کام کیا؟ بھائی وہ تو مرا ہے, تو اس کو کس نے بتایا تھا کہ یہ اس ٹائم پہ مرے گا؟ اس نے تو جرم کیا ہے نا اپنی سوچ سے. تو مجرم پہ ترس نہیں کھایا کریں, خاص طور پر جو لوگوں کے حقوق ضائع کر رہا ہے وہ قابل ترس نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ایسا ہوا تھا کہ ادھر جو ہے نا, یہاں بجلی کا کھمبا ہے, آپ نے کونے میں دیکھا ہوگا. اس کھمبے کے نیچے کاپر کی کچھ پلیٹیں ہوتی ہیں جو ارتھ کا کام دیتی ہیں, جو کرنٹ لگنے سے بچانے کا کام دیتی ہیں. ایک دن ہم نے دیکھا کہ ایک گدھا گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اس کے پیچھے کھجور کے پتے وہ کھمبے کے پاس. ہم نے کہا شاید کوئی بھکاری لوگ ہیں, کوئی بیچارے گدھا گاڑی. کسی نے مجھے بتایا کہ دیکھنا بھی ہو کیا رہا ہے. اس کے اندر 3 بندے کھدائی کر رہے ہیں, وہ پلیٹیں نکال رہے ہیں چھپے ہوئے. کراچی میں کی سورس آف انکم دیکھو لوگوں کی, کراچی میں سورس آف انکم آپ دیکھو. وہ بڑا ایک پورا جو ہے نا وہ کھجور کے پتے نا پورے چھپایا ہوا اس کو, اور 4 بندے اندر گھسے ہوئے کھدائی کر کے وہ پلیٹیں نکال رہے ہیں. تو 2-3 بندوں نے میں بھی کھڑا ہوا تھا, 2-3 بندوں نے جا کے پکڑ کے جو طبیعت سے دھونا شروع کیا ان کو. ہم تو خوش ہو رہے تھے, اچھا ان کی جتنی دھلائی ہو, ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو رہے ہیں, اس بہانے ہو سکتا ہے جنت الفردوس میں چلے جائیں گے. اب خطرناک کام ہے کہ آپ وہ پلیٹیں کتنے کی 4,000-5,000 کی بکیں گی, یہ کیا ہوگا, لیکن لوگوں کی زندگیوں سے تو کھیل رہے ہو نا اب 4-5 ہزار کے چکر میں. اب شاید 15-20 ہزار کی ہوں, یہ واقعہ 10 سال پرانا ہے, اس وقت 2-4 ہزار کی تھی, اب 15-20 ہزار کی ہوں گی. بھئی آپ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو, یہ کرنٹ سے بچانے کے لیے لگائی گئی ہیں. تو اس میں نے دیکھا 2-3 لوگ آئے, ارے بھائی نہیں ان بیچاروں کو ایسے نہیں مارو بھائی, بیچارے بھائی دیکھیں ادھر تو پاکستان میں بڑے بڑے چور جو کرپٹ حکمران ہیں ان کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے چور. میں نے کہا ان کو جو چھوڑ دیا جاتا ہے تو ہمارے مشورے پہ نہیں چھوڑا جاتا, وہ بھی ہمارے قبضے میں, اگر کسی پہ ثابت ہو جائے کرپشن وہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے تو اسی کھمبے سے باندھ کے اس کو اس سے زیادہ چترول انشاءاللہ ہم لگائیں گے, اس میں آپ سے مشورہ نہیں لیں گے. تو جو قبضے میں آ رہا ہے اس کو تو پکڑو نا. اور یہ چپل چرانے والا تھوڑی ہے مسجد سے, یہ تو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے. اور پھر کسی نے پھر تو طبیعت سے دھویا, جب ہماری طرف سے موٹیویشن ملی نا, مذہب کی موٹیویشن تو بڑی پاورفل ہوتی ہے نا. جنت کے جب میں نے بتایا کہ اس کو جتنے چماٹے لگیں گے اتنے آپ کے جنت میں درجات بلند ہو گئے. میں نے کہا ہڈی وڈی نہ ٹوٹے, بندہ مرے نہیں پولیس کے آنے سے پہلے. پھر پولیس اپنے گناہ معاف کروائے گی. پولیس کا اللہ کا شکر ہے جب طبیعت سے لوگ اس کو دھوئیں گے, اب مار دیتے ہیں لوگ, یہ جائز نہیں ہے, قتل جائز نہیں, ہڈی توڑنا معذور کرنا جائز نہیں ہے. تو وہ ویسے آپ تبرکن جتنے چماٹ لگا سکتے ہیں لگائیں, ہم ہڈی توڑنے کے اور موت کے قائل نہیں ہیں چوروں کے حق میں. اس میں تو ہم نے کچھ چور چھڑوائے ہیں, لوگ جان سے مار رہے تھے, ہم نے کہا یار کوئی اسلحہ تھوڑی ہے اس کے پاس, جان سے کیوں مار رہے ہو بس. پھر تو جب ہماری قوم کو جب ایک دفعہ کہیں مارنے کے لیے اگر پتہ چل جائے نا ثواب مل رہا ہے, پھر تو اس کو بیچارے کو جان سے ہی مار دیتے. تو چور کو جان سے نہیں مار سکتے آپ اگر اسلحہ نہیں ہے اس کے پاس. تو ہم نے اس کو, یہاں ایک چور تھا, اتنا مارا, ہم نے کہا بس کرو یار, اب یہ تو چور ہے نا, بس ٹھیک ہے چند تھپڑ کافی ہیں, باقی پولیس کے حوالے کرو اس کو. آپ کہہ سکتے ہیں پہلے ہی پولیس کے حوالے کر دو, تو پہلے نہیں, پہلے کچھ خود بھی ثواب حاصل کرو. سارا ثواب پولیس کو نہیں دو, پہلے خود ثواب حاصل کرو, پھر پولیس والے اللہ کے دربار میں اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے وہ الگ سے چترول لگائیں گے. کیونکہ سسٹم ہی نہیں ہے نا, قانون نہیں ہے, تو عوام بھی اگر چترول نہیں لگائے گی اس طرح کے چوروں کو تو وہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا نا پھر. تو وہ اس پہ ترس کھا رہے ہیں لوگ, ہائے بیچارے دیکھو یہ غریب لوگ ہیں, گدھا گاڑی لے کے آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا غریب ہے تو کیا لوگوں کی زندگیوں سے کھیلے یہ؟ تو اللہ کا شکر ہے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کروا کے پھر کسی نے بتایا کہ کمبخت پہلے بھی ایک جگہ سے پکڑے گئے ہیں اور اس سے زیادہ پیٹے ہیں, یعنی ایک دفعہ مار کھا کے دوبارہ وہی حماقت کر رہے ہیں. یہ حال ہے پاکستان. تو اس لیے بھائی یہ جو قومی مجرم ہوتے ہیں نا, ان پہ ترس مت کھایا کرو, یہ قابل ترس نہیں ہوتے. ہاں ایک مسجد سے چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, اس کے لیے وہی والی چپل 2-3 اس کو لگا کے
وہ چھوڑ دو. وہ چرسی ہوتے ہیں, ان گٹکے کے خرچے نہیں ہوتے ان کے پاس, وہ مجبور ہوتے ہیں وہ گٹکے وٹکے کے لیے کہیں. وہ بھی ایسا نہیں کہ اس کو بھی چھوڑ دو, کیونکہ اگر چھوڑ دیا نا تو آج وہ چپل چلا رہا ہے, کل وہ اسٹیل مل کھائے گا. اگر وہ تو ابھی چپل اس لیے چرا رہے ہیں نا کہ ابھی تو چپل سے زیادہ وہ وسائل نہیں ہے اس کے پاس. اور آپ حیران ہوں گے, الحمدللہ یہ چوری وغیرہ میں ہم لوگ نے اتنی الحمدللہ ڈپلومے ہوتے ہیں یہاں پہ. ہم جب یورپ میں کہیں سفر کرتے ہیں نا تو مسجدوں میں چپل باہر ہی اتار دیتے ہیں. یہاں تو ہمیں خطرہ ہوتا ہے نا چوری ہو جائے گی, وہاں خطرہ نہیں ہوتا. پیرس کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے, دماغ میں آتا ہے پیرس, تو وہاں کی مسجد بھی, پھر وہاں چپل, اتنا مالدار ملک ہے, وہاں کون چپل چوری کرے گا. ہم پیرس میں جب گئے نماز پڑھنے کے لیے تو سردی تھی, ہم نے اپنی جیکٹیں اتار کے رکھی اور چپل رکھ کے ہم نماز پڑھنے چلے گئے اندر. ہم جب واپس آئے تو ایک بندہ کھڑا ہوا, کہہ رہا میں آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوا ہوں آپ کی چپلوں اور جیکٹ کی حفاظت کے لیے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے یہاں سے چپل بھی چوری ہوتی ہے اور جیکٹ بھی چوری ہوتی ہے. میں نے کہا یہ پیرس ہے یار, کیا غریبوں والی باتیں کر رہے ہو. 2-3 لوگوں سے تصدیق کی, انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم جیسے دیسی لوگ بہت ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. مسلمان چور نہیں ہوتے, مسلمان میں تو عرب بھی ہے نا, وہ تو نہیں کرتے سعودی, ان کے پاس کیا نہیں کوئی اتنا ہے. تو میں نے کہا یار یہاں کے بھی تو اس میں جو انہوں نے کہا جتنے بھی یہاں اس ایریے میں دیسی لوگ کیا ہے, براؤن لوگ زیادہ ہیں اس میں. تو براؤن لوگ زیادہ ہیں جو کھاتے وائٹ بریڈ ہیں, کھاتے براؤن بریڈ نہیں ہے, تو وہ زیادہ ہیں. تو یہاں ایکچولی یہ کیا ہے, تھوڑا سا